ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بہت ٹیکنیکل اور بہت انٹرسٹنگ، بہت ضروری کمبائن کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے اندر آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، بگننگ آف یونائٹڈ نیشنز کیسے ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ورلڈ وار 2 لگ جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے قیام سے پہلے۔ جنگ عظیم دویم ورلڈ وار 2 جو ہے 1939 سے 45 تک 1945 تک رہی، اور تقریباً جو ہے وہ 7.5 کروڑ لوگ مر گئے، 75 ملین پیپل جو ہے وہ یورپ میں ڈائی ہو گئے، اور کولونیل امپائر پورا کولیپس ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیے دنیا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ جنگ جو ہے بہت خطرناک ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ 15ویں صدی کی، 16ویں صدی کی، 17ویں صدی کی جنگیں نہیں ہیں جو کہ میدان جنگ میں حل ہو جاتی تھیں اور چند ہزار آدمی مر جاتا تھا اور کام ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو یہ جنگ جو ہے وہ پھیل گئی ہے، تھرڈ جنریشن وارفیئرس کو استعمال ہوا۔ تھرڈ جنریشن وارفیئرس کے اندر آپ نے دیکھا بڑے بڑے بم، مشین گنیں، راکٹ لانچرز، میزائلز، ایروپلینس، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ سین تھا، اور جس میں کہ اتنے لوگ مارے گئے۔ تو اب جو ہے وہ دنیا کی طاقتیں اب دوبارہ سے جو ہے وہ کمبائن ہو رہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو ہٹلر تھا اس نے جو ہے وہ ادھم مچا دیا یورپ کے اندر، اور کئی ممالک کے اندر جو ہے وہ گھس گیا۔ ان کی جو گورنمنٹس تھیں وہ ایگزائل ہو گئیں، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اپنی ملک کو چھوڑ کے کہیں اور پناہ لینے پڑی، اور بالآخر وہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ لنڈن کے اندر آ کے انہوں نے پناہیں لیں، اور وہ ان کے نام میں نے یہاں پہ دے دیے، پھر بھی آپ سن لیجئے کہ یہ 9 گورنمنٹس تھیں جو کہ ایگزائل ہوئی تھی لنڈن کے اندر، ان کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ اس میں پولینڈ، ناروے، نیدرلینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ، چیکسلویکیا، ڈنمارک، گریس اور یوگوسلویکیا جو ہے وہ شامل ہیں۔ سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ لنڈن میں موجود تھے۔ اب انہوں نے لنڈن ڈکلیریشن کی قسم کھائی کہ بھائی اب ورلڈ پیس آئے گا، اور ورلڈ پیس کو قائم کرنے کے لیے ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو قائم کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کا کانسیپٹ لنڈن ڈکلیریشن کے اندر 1941 میں آ رہا ہے۔ اسی کو مزید جو ہے وہ تقویت اور جسے کہتے ہیں کہ انڈورسمنٹ ملتی ہے اگست 1941 میں، جبکہ جو ہے وہ فرانس، یو کے اور یو ایس اے جو کہ مین الائز تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تو ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے وہ بیلیگرینٹس 2 تھے، ایک الائز، یہ بلو کے اندر میں نے کر رکھا ہے، اور ایکسس پاور، جو بیلیگرینٹس 2 فریقین تھے، ایک طرف یو کے، فرانس اور یو ایس اے تھے، اس کے علاوہ بھی دوسرے کنٹریز تھے، مین میں نے لے لیے ہیں، اور دوسری طرف ایکسس پاور میں جاپان، اٹلی اور جرمنی، ادھر بھی اور دوسرے تھے، میں نے مین یہ لے لیے ہیں۔ تو الائز پاورز نے مل کے قسم کھائی کہ اب جو ہے وہ بہت ہو گئی، جنگ کو ہم ختم کریں گے، اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم ایکسس پاور کو توڑ دیں گے، جاپان، اٹلی اور جرمنی کو توڑ دیں گے، اور اس کے لیے روزویلٹ اور ونسٹن چرچل نے اٹلانٹک چارٹر جو ہے یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا، اور یہ اس پہ طے ہوئے، تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ ایگریڈ ہوئے کہ برنگ پیس بائی میکنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آفٹر بریکنگ ایکسس پاور۔ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بنایا جائے گا پیس کے لیے۔ یہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کا آغاز ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ بننے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ 1942 کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اب ایک نیا دور آ رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن آ رہا ہے، یعنی کہ 1942 کے اندر اس کا ٹائٹل ہوا ڈکلیریشن کا یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن 1942۔ اب یہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن جو تھا، یہ بیسیکلی یہ نام نہیں تھا یونائٹڈ نیشنز کی، یونائٹڈ نیشنز آپ نے کہہ دیا اور جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز، نہیں جناب، یہ یونائٹڈ نیشنز کچھ اور ہے۔ یہ اصل میں اٹ واز اے ڈکلیریشن آف 26 نیشنز وچ ور یونائٹڈ ٹو گین پیس۔ یہ وہ نیشنز تھیں، 26 نیشن اس زمانے کی، جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی تھی، یونائٹڈ ہو گئی تھی تاکہ پیس کو گین کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پیس کیسے گین ہو رہا ہے؟ یہ ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائیں گے، اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ، تو پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ نام یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ 26 نیشنز یونائٹڈ ہو گئیں۔ ابھی یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہم آج جانتے ہیں، لیکن بہرحال اسی کی طرف جو ہے یہ روانگی تھی، اسی کی طرف جو ہے وہ تھا۔ کہتا ہے اٹ واز دا فرسٹ ٹائم when United States of America was entered in World War II۔ یہاں سے ہی جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پہلی دفعہ World War II کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ لوگ قسم کھاتے ہیں 26 نیشنز، جس میں یونائٹڈ نیشنز بھی شامل ہوتا ہے۔ قسم کھانے کا مقصد یہاں پہ یہ نہیں، مقصد یہ کہ یہ
ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے، ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بن رہا ہے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ 1942. آگے چلتے ہیں. 1943 کے اندر جو ہے وہ ماسکو کانفرنس ہوتی ہے اکتوبر کے اندر. یہ بھی ایک میٹنگ تھی فورن منسٹرز سے، اس کے اندر یو ایس ایس آر، یو کے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے طے ہو رہا ہے کہ اب اگر یہ یونائٹڈ نیشنز نام کی ایک جو ہے وہ گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ بلو پرنٹ کیا ہوگا، اس کا جو ہے وہ پلان کیا ہوگا. تو اس کو مزید جو ہے وہ تہران کانفرنس کے اندر جو ہے وہ کلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی ووٹنگ کا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. تو مزید جو بھی جتنی بھی جو چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا کا پورا کام کرے گا یہ اسٹرکچر، کسی اب کی دفعہ اس میں کوئی فالٹ نہ رہ جائیں جیسا کہ لیگ آف نیشن کے اندر ہوا تھا. تو ایسا اس سے بچنے کے لیے ایک مکمل جامع اور ایک کمپریہنسو جو ہے پلان جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور یہ میٹنگ ہوتی ہے روزویلٹ، اسٹالن اور چرچل. یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. تہران کے اندر ڈکلیئرڈ دیٹ دے ہیڈ ورکڈ آؤٹ کنکریٹڈ پلان فار دا فائنل وکٹری ان ورلڈ وار ٹو بائی ڈیفیٹنگ ایکسس پاور. اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ایکسس پاور کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا. ڈمبرٹن اوک کانفرنس جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے، اور یہ بیسیکلی یہ واشنگٹن کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ ہوتی ہے. کہتا ہے کہ پرنسپلس آف دا ورلڈ آرگنائزیشن ٹو میڈ واز لیڈ ڈاؤن اینڈ پروپوزل واز گیون فار یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. دس پروپوزل فار دا اسٹرکچر آف دا ورلڈ آرگنائزیشن واز سبمٹڈ بائی دا 4 powers ٹو آل 26 countries آف دا گرینڈ الائنس. تو آگے چلتے ہیں. یہ فروری آ جاتا ہے 1945. یہاں پہ جو ہے وہ دا کویسچن آف ووٹنگ پروسیجر ان سیکیورٹی کونسل واز ڈسکسڈ، کنسنسس ارائیوڈ ایٹ دا ووٹنگ میتھڈ. اور یہاں پہ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ووٹنگ پروسیس ہوگا، کیا جو ہے وہ خامیاں ہیں جو کہ دور کرنی ہوں گی ووٹنگ پروسیس کے لیے سیکیورٹی کونسل کے. تو ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ آ کے یالٹا کانفرنس کے اندر طے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سان فرانسسکو کانفرنس میں جو ہے یہ ساری کی ساری یعنی کہ 1945 کا جو سان فرانسسکو کانفرنس ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے، زیادہ تر یہیں سے ہی اس کی جو ہے ٹائم لائن کو جوڑا جاتا ہے. 50 countries were invited to the conference. Only Poland did not send a representative because there were no recognizable گورنمنٹ دیئر. یہاں پہ ابھی الیکشن ہوئے تھے تو پولینڈ کے لیے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دی گئی. باقی 49 کنٹریز نے اسی وقت سائن کر دیا تھا. پولینڈ نے بعد میں جب وہاں پہ گورنمنٹ بن گئی تو اس نے بھی سائن کر دیا. اور آفٹر انکلوژن آف پولینڈ ریٹیفیکیشن آف 50 countries آف یونائٹڈ نیشنز واز کریٹڈ. تو 50 کنٹریز کی ریٹیفیکیشن سے جو ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی ٹائم لائن ہے. اب جو یہ نیو نیشن ہے، ایمرج ایز یو ایس ایس آر ایمرج ایز نیو سپر پاور. یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ جب لیگ آف نیشن بن رہی تھی تو اس وقت جو ہے فرانس اور یو کے جو ہے وہ سپر پاور تھے. اب جب جنگ عظیم دوئم کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے بعد جو ہے جو یونائٹڈ نیشنز بن رہی ہے، تو اس وقت یو ایس اے اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ سپر پاور ہے. اور جو ہے وہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز، ورلڈ واز ونس اگین ٹرانسفارمڈ. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن واز فارم 24 اکتوبر 1945. یہ ڈیٹ ہے جس کو کہ یاد رکھیے گا. اس پہ یونائٹڈ نیشنز بنتی ہے. میں اس حوالے سے کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے، جب لیگ آف نیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئیڈیلزم کی پیداوار تھی اور وڈرو ولسن کا جو کانسیپٹ تھا وہ وہاں پہ آ رہا تھا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایف ڈی روز ویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، اور یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز. لیکن اس کا کانسیپٹ جو تھا بیسیکلی جو ہے وہ ہینس مارگن تھیو، ایک فلاسفر کہہ لیں آپ، ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ہے ماہر تھا. اس نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریئلزم تھاٹس تھے، اور ریئلزم تھاٹس یہ تھے کہ آپ جب تک کہ امن کو قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود مضبوط نہیں ہوں. اب ریئلزم کیا تھا؟ ریئلزم کے اندر جو ہے وہ بالکل الٹ کانسیپٹ تھا آئیڈیلزم کا. الٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مخالف کانسیپٹ تھا. آئیڈیلزم کے اندر یہ تھا کہ آپ سب پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ بھروسہ کریں گے تو امن قائم ہوگا ایک دوسرے پہ. ریئلزم کے اندر جو ہے وہ کانسیپٹ کچھ اس طریقے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ریئلزم کے اندر یہ تھا کہ آپ نے پاور ایکوائر کرنی ہے. آپ پاور ایکوائر کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے. ہر نیشن کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے،
اور نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پاور ایکوائر کرنا ہوتا ہے. اب پاور کو اس زمانے کے اندر جو انیشلی ریئلزم تھاٹس تھے اس کے اندر جو پاور ایکویٹنس تھی, پاور ایکوائر کرنا تھا, وہ اس چیز کا نام تھا کہ آپ جنگی طور پہ مضبوط ہو جائیں. جب آپ جنگی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو کوئی دوسری ملک آپ پہ حملہ نہیں کرے گا, اور یوں جو ہے وہ ڈیٹرنس قائم رہے گی اور امن قائم رہے گا. یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیا جو دور آ رہا ہے 1945 کے بعد کا, وہ یہ کانسیپٹ تھا کہ ہر ملک اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ان کو اچیو کرنے کے لیے پاور کو ایکوائر کرے گا. اور پاور جو اس وقت جنگی جو ہے وہ کانسیپٹ تھا, یہ تھا ریئلزم. اور جو نیو ریئلزم ہے اس کو بھی سنتے جائیے کہ نیو ریئلزم کیا ہے. نیو ریئلزم نے کہا کہ نہیں جناب, پاور کو ایکوائر ضرور کیجیے, پاور ایکوائر کرنا نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن پاور کس ڈیفینیشن کے تحت. تو اس نے نیو ریئلزم نے کہا کہ نہیں جناب, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا ضروری ہے. اب بم کے گولے تو سب نے ہی بنا لیا, ڈیٹرنس قائم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا, امریکہ کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم ہے, یا اس کے پاس بہت بڑی جنگی صلاحیت ہے؟ ہوگی, یہ بھی عزت کا ایک کرائٹیرین ہوگا. لیکن ایسے تو پاکستان کے پاس بھی جو ہے ایٹم بم ہے, زبردست قسم کے میزائل ہیں, پاکستان بھی ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے. لیکن پاکستان کی تو اتنی نہیں سنی جاتی جتنی کہ امریکہ کی سنی جاتی ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اکنامیکلی ساؤنڈ ہے, اس کا ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہے. تو جو ریئلسٹ تھاٹس تھے, جو نیو ریئلسٹ تھاٹس تھے, وہ اس بنیاد پہ آئے کہ آپ پاور ایکوائر کریں گے, لیکن آپ پاور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایکوائر کریں, بم گولوں سے نہیں, بلکہ ٹیکنالوجی آپ کی ایڈوانس ہوگی, آپ کی اکنامی ایڈوانس ہوگی, تو سب آپ کو سلام کریں گے, سب آپ کی بات مانیں گے, آپ کا نیشنل انٹرسٹ اچیو ہو جائے گا. تو یہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس بنیاد کے تحت چل رہی ہے, اور یہاں پہ یہ کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے لیگ آف نیشن سے. تو یوں جو ہے یہ ڈفرینس ہے, صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ کام کی بھی تبدیلی ہے. بیسک کانسیپٹ ہے یہ, اور جو ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں وہ تو سارے کے سارے اس میں موجود ہی رہیں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ تھیم آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کسی حد تک سمجھ آئے گی. 6. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک بہت انفارمیٹیو پریزنٹیشن رہی ہوگی آپ کے لیے, اور میں ایسی پریزنٹیشن اور لاتا رہوں گا. تھینک یو.